الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین، آج جس موضوع پہ میں نے عرض گزار ہونا ہے اس موضوع کا عنوان ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب. آپ کا نسب شریف، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لو ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب شریف سے قصہ میں مل جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام ہند ہے اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت زاہدہ بن عاصم قبیلہ بنی عامر بن لو سے تھی. آپ کا تعارف، آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور رفیقہ حیات ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار ممتاز خاتون ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خولید بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات اور جمال و کمال کو دیکھ کر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی. چنانچہ اشراف و قریش کی موجودگی میں باقاعدہ نکاح ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جان نثار اور وفا شعار بیوی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی. چنانچہ جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار و خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی. جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کچھ دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت انہوں نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شک میں اطہر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی. اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں بھی صرف ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی. اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج محترمات پر ان کی ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے.
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد کئی پاکیزہ خواتین سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آخر عمر تک آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلیٰ میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر انور پر اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہی تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سانے کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر فضائل و مناقب وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ہم کچھ سنتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبیوں کے بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ صدر الفاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں، ایک ادائے اطاعت، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور قناعت، حسن و معاشرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشنود کرنا۔ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج محترمات کو عام عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے، اور انہیں ان کے نیک عمل پر دگنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں اور عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور تمام مومنوں کی مائیں ہو، اور تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل ہے۔ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر جہان کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔
یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کی مثل ہے۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ دو یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن نظروں اور خلوت کے معاملے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے۔ یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ازواج رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا انتقال ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو، یہ سب کے سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو دنیا کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اہل علم نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعض نے کہا کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو وہ 8 سال کی عمر کے لڑکے تھے، اور عورتوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں سب سے بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی سب سے بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اپنے دور کی تمام عورتوں میں سے بہترین مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اس دور کی تمام عورتوں میں سے بہترین حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آسمان و زمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان بہترین خواتین یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا، تم جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین 4 ہیں، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے جہانوں کی عورتوں میں سے تمہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک برتن لے آ رہی ہے جس میں سالن یا فرمایا کھانا یا فرمایا پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب تعالیٰ کی جانب سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور ہنگامہ ہوگا اور نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں نے اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکرے ذبح کرتے تو ان سے میل جول اور محبت رکھنے والی خواتین کو
اس میں سے اتنا ہدیہ بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں جتنی غیرت مجھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں آتی تھی، حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے والیوں کو بھیجتے تھے۔ میں نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسے دنیا میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، اور ان سے میری اولاد ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں آتا تھا سوائے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حالانکہ میں نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تو فرماتے اس کو ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجو۔ فرمایا میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیا، میں نے کہا ختیجہ آپ صرف انہی کا نام لیتے رہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خلید نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی اجازت لینے کی ادا یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا اے اللہ یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس پر بڑی حیرت آئی، میں نے کہا آپ قریش کی کس بوڑھی کا ذکر کیا کرتے تھے جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی، اور جسے انتقال فرمائے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کے فدیے بھیجے تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے میں کچھ مال بھیجا، اور اس مال میں اپنا ایک ہار بھیجا جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے یہ ہار زینب کو ابو العاص سے نکاح کے موقع پر رخصتی کے وقت دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر سخت رقت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو ان کی خاطر دلداری میں ان کا قیدی چھوڑ دو اور ان کا مال انہیں لوٹا دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑتے وقت یہ عہد لے لیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے پاس آنے سے نہ روکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار میں سے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا تم دونوں بطن یا حج میں رہنا یہاں تک کہ زینب تم دونوں کے پاس سے گزریں تو ان کے ساتھ لے کر آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال سامان ملک شام بھیجے۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ایک معتبد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستور راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے۔ نستور میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ یہ کون شخص ہے جو اس کی درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہے وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہاں
نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ ریحب کی گفتگو اور اس کی عقیدت محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت محبت ہو گئی اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے دو لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد سے کیا۔ ان سے بھی دو اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کی خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا اور خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خلید کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ یہ ہیں: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ مارویہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ فرزندوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمائے گرامی مروی ہیں، جبکہ دختران میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بعثت کے 10ویں سال 10 ماہ رمضان میں ہوا اور مقبرہ جنت المعلیٰ میں مدفون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی۔ اس صحنے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ملول پریشان ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش اور دیگر نیک اعمال کو سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے قبول فرمائے اور میری اور قائرین کرام سب کی قبر و حشر کی تمام منازل کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔